بلیٹن کا آغاز بڑی خبر سے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ وزیراعظم کی پارلیمنٹیرینز کو سخت ہدایات 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومتی سطح پر ہنگامی تیاریوں کا آغاز وزیراعظم شہباز شریف نے تمام وزراء کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے تمام وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت نے قومی اسمبلی اجلاس سے قبل عددی اکثریت مستحکم کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیراعظم نے آئینی ترمیم کے حوالے سے اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت دی پارلیمنٹ میں اہم قانون سازی سے قبل حکومت کی بھرپور سیاسی سرگرمیاں وزیراعظم نے پارلیمانی معاملات پر مشاورت تیز کر دی وزیراعظم نے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطے تیز کر دیے آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومتی اور اتحادی اراکین کو متحرک رہنے کی ہدایت وزیراعظم کے زیر صدارت آئندہ 48 گھنٹوں میں اہم مشاورتی اجلاس متوقع ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات کی وجہ سے وزیراعظم کی دیگر مصروفیات ملتوی کر دی گئی ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں داخلی و قومی سلامتی سے متعلق امور پر بھی بات چیت ہوئی انسدادی دہشت گردی آپریشنز اور پاکستان افغان طالبان مذاکرات سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ پیپلز پارٹی کے آئینی ماہرین نے ترمیم پر غور شروع کر دیا 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی چند شقوں پر اعتراض پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ اور تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ پر سخت موقف اپنانے کا فیصلہ آئینی ماہرین PPP کو مجوزہ ترامیم کے خلاف اپنے موقف تیار کرنے کی ہدایت پیپلز پارٹی آئینی ترمیم میں NFC اور صوبائی خود مختاری کے متعلق اراکین کی رائے لے گی پیپلز پارٹی NFC کے متعلق صوبائی سبجیکٹ واپس لینے کی ترمیم کی مخالفت کرے گی ملکی مفاد میں ہونے والے دیگر بیشتر ترامیم کو سپورٹ کیا جائے گا وزیر اطلاعات عطا اللہ اطہر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں ٹائم پہ جا رہی ہیں اور جب ہماری PBA سے APNS سے ملاقات ہوتی ہے ہم ان کو یہ ہمیشہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ کو پیمنٹس ٹائم پہ ہوں تو وہ پیمنٹس ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ میڈیا ورکرز تک پہنچنا چاہیے جرنلسٹ تک پہنچنا چاہیے سر اس ضمن میں ہم نے اگلے ہفتے PBA کے ساتھ اور APNS کے ساتھ ایک میٹنگ طے کی ہے جس میں آج میرے پاس PFUJ کا ایک وفد آیا تھا جس میں افضل بٹ صاحب جس میں مظہر عباس صاحب جس میں آصف بشیر چودھری صاحب جس میں صاحبزادہ ذوالفقار صاحب جس میں میڈم نیئر یہ لوگ شامل تھے اور ان کی موجودگی میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ یہ دیں گے اگلے ہفتے میں میڈیا مالکان کے سامنے وہ رکھا جائے گا اور PBA اور APNS کے ساتھ یہ مطالبات ڈسکس کر کے ان کا کوئی دیر پا حل جو ہے وہ نکالا جائے گا اس کے علاوہ جو میڈیا ورکرز کے حوالے سے ایشو تھا سینیٹر فیصل ووڈا کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد سینیٹر فیصل ووڈا کی میڈیا سے گفتگو کہا آئینی ترمیم کے حوالے سے سیاسی رابطے اور مشاورت جاری ہے مولانا سنجیدہ سیاستدان ہیں وہ ترمیم کا خود جائزہ لیں گے ترمیم پر نہ کوئی منظوری دی گئی نہ مخالفت بات چیت مثبت رہی تمام نکات کو سمجھنے اور دیکھنے کا عمل جاری ہے مولانا نے کہا کہ ہر وہ شق کو غور سے دیکھیں گے پاکستان کے مفاد میں آنے والی تجاویز کا خیر مقدم کیا جائے گا آئینی ترمیم سے متعلق باضابطہ مسودہ حکومت پیش کرے گی ترمیم پارلیمانی طریقہ کار کے تحت سامنے لائی جائے گی فی الحال بات چیت ابتدائی مرحلے میں ہے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ملاقات کا ماحول خوشگوار اور مثبت رہا ہم مفادات کی سیاست نہیں کرتے قومی مفاد اولین ترجیح ہے 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات واپس نہیں لیا جا رہے 26ویں ترمیم کے بعد بھی عوام کو اعتماد میں لینا لازمی ہے اپوزیشن جماعتوں کو مناسب پلیٹ فارم اور شراکت کا موقع دیا جائے 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم پر اہم گفتگو شروع ہو چکی ہے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد تحریک تحفظ آئین کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہر فورم پر احتجاج کا فیصلہ وکلاء اور آئینی ماہرین پر مشتمل قومی کانفرنس منعقد کرائی جائے گی محمود اچکزئی کی سربراہی میں اجلاس کا اعلامیہ جاری بیرسٹر گوہر نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمانی کمیٹی کا موقف لیا جائے گا اجلاس میں اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن پر بھی بات چیت ہوگی
آئین پاکستان زندہ دستاویز ہے۔ MKM رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے آئین کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کی مضبوطی اور استحکام کے لیے آئینی ترمیم سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد اگر 27ویں ترمیم درکار ہے تو یہ آئینی عمل کا تسلسل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ہمارا پیکیج جوڑا جائے۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے 27ویں ترمیم پر ہم نے خود حکومت سے رابطہ کیا۔ تعلیم کو وفاق کے مکمل اختیار میں دینے کی ضرورت ہے۔ آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کی ضرورت کے مطابق، حالات کی ضرورت کے مطابق ترامیم اگر 26 ہوئی اور 26 سے پہلے 25 ہوئی تھی تو 26 کے بعد 27ویں اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے ہم اس کو جوڑیں گے۔ 26 میں آئینی ترمیم کے ساتھ کہا تھا کہ ہمارا یہ آئینی ترمیمی پیکیج جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ تعلیم کو مکمل طور پہ وفاق کے اندر پوری طاقت کے ساتھ اور پورے اختیار کے ساتھ ہم آہنگی اور قومی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو طے کیا جائے۔ آرٹیکل 140A کا جو تقاضا ہے ایک ایسی بلدیاتی حکومت مالی طور پر اور سیاسی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو۔ قومی اسمبلی میں PTI پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر غور۔ PTI کا ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ قومی اسمبلی اجلاس کے حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ PTI کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق بات چیت کی گئی ہے اور اس حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ PTI کا ترمیم کی مخالفت کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سپر مون کا نظارہ، سپر مون کو بیور سپر مون کا نظارہ دیا گیا ہے۔ چاند معمول سے 9.7% بڑا، 16% زائد روشن ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سپر مون کا نظارہ کیا گیا ہے۔ چاند معمول سے 9.7% بڑا، 16% زائد روشن ہے۔ سپر مون کو بیور سپر مون کا نام دیا گیا ہے۔ چاند معمول سے 9.7% بڑا، 16% زائد روشن ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سپر مون کا نظارہ کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری نے دوحہ میں قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ سعود بن عبد الرحمن ثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دفاعی اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی۔ صدر زرداری نے تربیت، دفاعی پیداوار اور مشترکہ منصوبوں میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، جبکہ قطری وزیر دفاع نے افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا اور تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قطر نے افغان تنازع میں مثبت کردار ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ تعزیراتی شراکت مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ملاقات میں آصفہ بھٹو زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ تھانہ سبزی منڈی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کامنگ آپریشن۔ ترجمان اسلام آباد کے مطابق آپریشن سے قبل نفری کو آپریشن کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ سرچ آپریشن کے دوران 221 افراد اور 65 دکانوں کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 43 موٹر سائیکلوں اور 31 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم 69 افغانیوں کو تھانہ شفٹ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ آپریشن کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل سے۔ زمان کہے گا اسلام آباد پولیس کی جانب سے سبزی منڈی کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ آپریشن کیا گیا ہے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کا عمل جاری ہے، جس میں رورل سرکل کو خصوصی طور پر جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ باراکو میں آپریشن کیا گیا تھا اور کورال کی سائڈ پہ کیا گیا تھا، نیلور میں کیا گیا تھا، اور آج سبزی منڈی کے حدود میں یہ گرینڈ سرچ آپریشن کیا گیا ہے، جس میں غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی تھے ان کو تھانوں میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہاں سے انہیں حاجی کیمپ جو ان کا کیمپ بنایا گیا ہے وہاں شفٹ کیا جاتا ہے، اور تقریباً 200 سے زائد مقامات کی چیکنگ کی گئی ہے، کچھ گھروں کی سرچنگ کی گئی ہے، کچھ دکانوں کی سرچنگ کی گئی ہے، اور اس طرح جتنے بھی غیر قانونی لوگ تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہے۔ اس حوالے سے SSP آپریشن جو ہے شعیب خان، انہوں نے اس آپریشن کی قیادت کی تھی، اور ان کی قیادت میں متعلقہ جو SP ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، اور باقی جو ٹیمیں تھیں وہ بھی اس میں حصہ لے رہی تھیں۔ جی بہت شکریہ زمان مغل، بیورو چیف اسلام آباد اس متعلق بتا رہے تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب، کہا ملک چلانے کے لیے ریونیو میں اضافہ ضروری، تاجر برادری کا معیشت میں اہم کردار ہے، ٹیکس اصلاحات تاجر برادری کی مشاورت سے کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے 8 گروپس بنا دیے، ہمیں ریونیو اور اخراجات کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ میٹنگز کی تو اس کے بعد انہوں نے 8 گروپس بنا دیے ہیں، and I don't want to sound very ambitious, we still have to make the math work کیونکہ یہ ملک چلانا ہے۔ جو ہمارے ریونیوز ہیں اور ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ تو اگلے سال کا جو بجٹ ہے
وہ یہ پالیسی ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا, ناٹ